اس کے بعد ہے تعریف علم۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ مبادیات علم، ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 مقام علم، جس کی وضاحت ہو چکی، اور نمبر 2 ہے تعریف علم۔ تعریف علم کا جاننا کیوں ضروری ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، اور اسی طرح اصطلاح کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی سمجھیں، تاکہ آپ کو تعریف علم کے متعلق جو بھی معلومات ہو وہ بالکل آسانی سے سمجھ میں آئے۔ تو لغت کا معنی ہے النطق والتعبیر، یعنی وہ آوازیں جس سے انسان اپنے اغراض و مقاصد کو تعبیر کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں لغت۔ النطق والتعبیر یعنی وہ آوازیں جس سے انسان اپنے اغراض و مقاصد کو تعبیر کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں لغت۔ یہ لغت کے لغوی معنی ہے۔ اصطلاح میں لغت اور لغوی معنی کو کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح میں کہتے ہیں کسی قوم کی لغت اس قوم کی بولی اور زبان کو کہتے ہیں۔ جس قوم کی کوئی لغت ہوتی ہے اور آواز ہوتی ہے اور زبان ہوتی ہے، اسی قوم کی اسی زبان کو اصطلاح میں لغت کہا جاتا ہے۔ مثلا کوئی پشتو ہے تو اس کی زبان پشتو ہے، تو اب اس پر جو ہے اس قوم کی وہ لغت ہے، اس کی بولی ہے، اس کی زبان ہے، تو اصطلاح میں اسی کو لغت کہا جاتا ہے۔ وہ اس کو ایسا ہی آپ کہہ سکتے ہیں لغت پشتو یا لغت سندھی، اسی طرح لغت اردو، لغت بروہی وغیرہ وغیرہ جو بھی لغات ہیں، تو کسی قوم کی جو اپنی زبان اور بولی ہے، اسی زبان بولی کو اصطلاح میں لغت کہا جاتا ہے۔ تو لغت کا لغوی معنی ہے النطق والتعبیر، یعنی وہ آوازیں جس سے انسان اپنے اغراض و مقاصد کو تعبیر کرتا ہے، اور اصطلاح میں کسی قوم کی لغت اس قوم کی بولی اور زبان کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اصطلاح، ہم کہتے ہیں کہ نا اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، لغوی تعریف یہ ہے۔ تو لغت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہو گئی، اب اصطلاح کی لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھ لیں۔ اصطلاح کا لغوی معنی ہے جمع کرنا، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اصطلح الماء، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ای جمع الماء، اصطلح الماء ای جمع الماء، یعنی پانی جمع ہو گیا۔ تو اصطلاح کے لغوی معنی ہے جمع کرنا، اور اصطلاح کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اتفاق قوم مخصوص علی امر مخصوص۔ کیا معنی اصطلاحی معنی؟ اتفاق قوم مخصوص علی امر مخصوص، یعنی کسی خاص قوم کا کسی خاص حکم یا کام پر اتفاق کرنا۔ کوئی خاص قوم ہے اور کسی خاص کام یا حکم پر اس خاص قوم کا اتفاق ہو جائے، تو یہ اصطلاح کی اصطلاحی معنی ہے، یہ اصطلاحی ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز کے لغوی معنی ہے دعا، لیکن اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ اصطلاح میں نماز کو کہا جاتا ہے کہ ارکان مخصوصہ کو وقت پر ادا کرنا، جیسے نماز ہم آج کل پڑھتے ہیں، تو اس کو ایک قوم مخصوص نے اس کو صرف اسی کے لیے ہی اور اس کے حکم اور اس کام کے لیے اتفاق کیا ہے، اس کام پر اتفاق کیا ہے کہ بس جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کی یہ اصطلاحی معنی نماز کی یہی ہے۔ اس طرح روزے کے لغوی معنی ہے مطلق رکنا۔ اب شارح نے اس کی اصطلاحی معنی اور اسی طرح فقہاء امت نے اتفاق کیا ہے کسی خاص کام پر۔ وہ خاص کام کیا ہے، حکم کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنا اور جماع سے رکنا، اس کو اصطلاح میں روزہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اصطلاح کی اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اتفاق قوم مخصوص علی امر مخصوص، یعنی کسی خاص قوم کا کسی خاص حکم یا کام پر اتفاق کرنا، یہ اصطلاح کی اصطلاحی معنی ہے۔